بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت خدیجہ کے بارے میں ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی تھی۔ آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت خدیجہ بنت خلید قبیلہ قریش کی ایک مالدار بیوہ تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ اس حوالے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی۔ پچھلے خامن نے ان کے لیے ترکہ میں بہت زیادہ دولت چھوڑی تھی۔ نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق کی حامل خاتون تھیں۔ عہد جاہلیت میں ان کا نام طاہرہ تھا۔ وہ اس قدر مال و دولت ان کے پاس تھا کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو تنہا ان کا سامان قافلے والوں کے سامان کے برابر ہوتا۔ حضرت خدیجہ کارندوں کے ذریعے تجارت کرتی تھی، جو شام، عراق اور یمن کی طرف مال تجارت لے کر جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس کی ہوئی تو آپ کی راست بازی اور پاکیزہ اخلاق اور دیانتداری کی شہرت عام ہو چکی تھی۔ یہ باتیں حضرت خدیجہ کے کانوں تک بھی پہنچیں۔ انہیں ہی ایسے ہی امین کی ضرورت تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے بھتیجے قتیمہ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خواہش ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف جائیں، اور ان خدمات کے عوض دوسرے کارندوں سے زیادہ معاوضہ دینے کا وعدہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے کرتے تھے، اس لیے ان کی رائے لی تو انہوں نے منظور کر لیا۔ چنانچہ آپ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ اور ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شام جانے کا ارادہ کیا تو دوسرے تاجر بھی تیار ہو گئے۔ یوں ایک بڑا قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ جب ملک شام میں داخل ہو گئے تو آپ ایک روز سوامہ کے قریب تھے۔ اس سوامہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ جو ہی اس راہب نے اس قافلے کو دیکھا، سوامہ سے باہر نکلا، اسے کچھ ایسی علامات نظر آئیں جس سے وہ نہایت حیران ہوا اور اپنی آسمانی کتاب اٹھا لایا۔ اتفاق سے قافلے کے کنارے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ نستورہ راہب قریب آیا اور غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا، پھر کتاب کھولی۔ اب کبھی کتاب کو دیکھتا تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس کی اس عجیب حرکت سے خزیمہ کو بھی کچھ شبہ ہوا۔ اس نے بلند آواز سے آل غالب جلدی مدد کو آؤ، یہ آواز سن کر قافلے کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ نستورہ راہب وہاں سے بھاگ کر سوامہ کی چھت پر جا بیٹھا۔ اہل قریش نے سوامہ کا محاصرہ کر لیا۔ نستورہ نے نرمی سے کہا، کوئی خطرے والی بات نہیں، میری بات سنو۔ جب سننے لگے، اس نے کہا، میں آج تمہیں ایسی خبر سناؤں گا جسے سن کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ نوجوان جو تمہارے ساتھ ہے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ قریش کے ایک بزرگ نے جواب دیا کہ یہ خاندان قریش سے ہے اور قبیلہ قریش میں سب سے معزز آل ہاشم سے اس کا نوجوان کا تعلق ہے۔ نستورہ نے جواب دیا، تب مجھ سے سنو۔ ہماری آسمانی کتاب میں نبی آخر زماں جو علامات اور خط و خال لکھے ہیں وہ سب اس ہاشمی نوجوان میں موجود ہیں۔ کیا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ اہل قریش نے کہا، نہیں۔ نستورہ بولا، مجھے یقین ہے ان قریب یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان کا دین سچا ہوگا اور ان کی امت دنیا پر چھا جائے گی، لیکن ان کی قوم ان کے ساتھ دشمنی کرے گی۔ اس وقت تم سب ان کے مددگار ہو جانا۔ اس سفر میں قافلے کا مال نہایت منافع سے فروخت ہوا اور ہر سوداگر کو کافی نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ کا مال چونکہ سب سے زیادہ تھا، اس لیے انہیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچا۔ جب قافلہ شام سے واپس آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو تمام حساب سمجھایا
تو وہ کثیر منافع پا کر بہت خوش ہوئیں۔ ادھر میسرہ اور خزیمہ نے حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی، صداقت، راست گوئی اور دیانتداری کی بڑی تعریف کی اور راہب نستورہ کا قصہ بھی بیان کیا۔ حضرت خدیجہ دولت مند ہونے کے علاوہ حسین و جمیل، پاکیزہ اخلاق کی حامل تھیں۔ مکہ کے بہت سے عمرا، روسا اور شرفا نے ان سے نکاح کی خواہش کی، لیکن آپ نے کسی کو بھی قبول نہیں کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، اس لیے لوگ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ شاید آپ نکاح کریں گی نہیں، لیکن حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کا پیغام ایک عورت نفیسہ لے کر ان کے پاس گئیں۔ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، آپ نے ابھی تک نکاح کیوں نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مال و اسباب کی قلت مانع ہے۔ نفیسہ نے پوچھا، اگر کوئی ایسی عورت جو شریف اور معزز ہو، مالدار بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور پاکیزہ اخلاق اور عقل مند بھی ہو، اور وہ آپ کے ساتھ نکاح کی خواہش کرے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا، ان کی رضامندی کے بغیر میں اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس بات کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ نفیسہ واپس ہوئیں اور حضرت خدیجہ کو خوشخبری سنائی۔ حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے، مگر حضرت خدیجہ نے ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بالغ عورتوں کو یہ آزادی تھی کہ شادی کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں۔ حضرت خدیجہ نے چچا کے ہوتے ہوئے تمام معاملات خود ہی طے کر لیے، حتیٰ کہ نکاح کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ تاریخ معینہ پر ابو طالب خاندان کے کچھ افراد کو لے کر حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ کے چچا نے ان کا اچھے پیمانے پر استقبال کیا۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم طلائی مہر قرار پایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ دنیا میں 4 عورتیں اعلیٰ درجے کی قرار دی گئی ہیں: حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، دوسری فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، تیسری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ، اور چوتھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔